السلام علیکم آئی ٹو فیملی، ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آباد شاد اور سلامت رہیے، آمین یا رب۔ تو جناب ستارہ یاسین کا ریئیکشن جو دھانسو قسم کا تھا، زبردست، ہیٹرز کی بھی اوپر سے نیچے تک جل گئی تھی حسد سے، جلن سے، کہ بھائی ستارہ کیسے بولتی، ستارہ تو بولتی ہی نہیں ہے۔ اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ ریلیٹیو بھی اوپر سے نیچے تک حسد کی آگ میں ایسے جلے ہوں گے کہ پوری ان کی رات جو ہوگی وہ بھوسم ہو گئی ہوگی۔ اور جیسا کہ تمام سپورٹرز نے کہا کہ اب جو صدمہ بی بی جو ہیں وہ مسجد نبوی جانے والی ہے، یا پھر پرپل صوفے پہ بیٹھ کر گیان دے گی، روتا پیٹتا ہوا، اور بس اپنے دکھوں کا اعلان کرتا ہوا، اور بھائی ستارہ کے ظلم کا اعلان کرتا ہوا۔ بہت یعنی کہ اس نے بہت مشکل وقت جو گزارا ہے، ٹائم جس میں اس کے صرف بچوں نے ساتھ دیا اور چند گنے چنے اس کے سپورٹرز سو کالڈ جو ہیں، جو کہ ستارے کے ہیٹر ہیں، انہوں نے تو وہی ہوا کہ بھائی ابھی یہ آئی نہیں روتی دھوتی، لیکن یہ مسجد نبوی ضرور پہنچ گئی، اور انہوں نے تپانے سے پہلے، یعنی اپنے طور پہ وہ تپانا چاہ رہی تھی ستارہ کو، کیا بتانے سے پہلے، تپانے سے پہلے، یہ جتانے سے پہلے کہ میں واقعی حسد کی آگ میں جل بھن رہی ہوں، انہوں نے پہلے مٹھائی تقسیم کی آپسی بچوں میں اپنے ہسبینڈ کو، اور وجہ بتا دی کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جو جناب حیرت کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور آپ ستارہ کی بیٹی کے لیے غلط قسم کے ایلیگیشن لگاتی ہیں، ستارہ کو گندا کرتی ہیں، اس پر بہتان لگاتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ رحمت کا راگ لاپنے والی عورت اندر سے اس قدر بیٹیوں کی دشمن ہے۔ تو بات یہی ہے ان کی، اور پھر یہ یہیں تک نہیں رہتی ہیں، یہ ایک مقدس مقام جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث احترام ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہاں پر رہتی ہیں۔ بس یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت اہتمام کر دی ہے کہ بی بی تم کو میں سب کچھ دے رہا ہوں، جیسا کہ ابلیس کو بھی سب کچھ ملا تھا۔ سب سے زیادہ علم ابلیس کے پاس تھا، اور ابلیس بہت نہایت عبادت گزار تھا، اور وہ عالموں کا عالم بننے لگ گیا تھا، اور بے انتہا عبادت کے سبب اس کی عزت بہت تھی، اور پھر وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی تو پھر وہ حسد میں بھی مبتلا ہو گیا۔ تو یعنی اس کو غرور بھی تھا، حسد بھی تھا۔ تو ان صاحبہ کو بھی یہ دونوں چیزیں لے کے ڈوب رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے ریاکاری، شرک۔ یعنی یہ ایک طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتی ہیں۔ اگر ایسا جانتی تو کبھی بھی اتنا گندا الزام وائی ٹی پر لے کر نہیں آتی۔ اگر حق تھیں تو عدالت جاتی یا گھر میں اس کا فیصلہ کرواتی، لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھا، لوگوں کو اپنا رب سمجھا، اور چینل کا ہی چکر ہو یا کہ ان کی جو سو کالڈ ان کی حسد ہے، جیسا کہ لیا دیا نے کہا تھا کہ ہسبینڈ نے اگر ان کی طرف دیکھ لیا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے سالی، اس کی نیت کا فطور تھا، ادھر ستارہ کا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو زی بنا دیا، اور ستارہ کو اس لیے کہا کہ بھئی ستارہ اچھی کیوں لگ رہی ہے، تو بس اب اس کو 70% ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کچھ ہے، جو بھی کوئی معاملات ہیں، لیکن ان کو اپنے رب پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ رب ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ بس ان کو تو تھا دنیا والوں سے، کہ دنیا والے سنیں اور ستارہ کو ملامت کریں، اور دوسرا کہ ان کو رازق ہونے پر بھی یقین نہیں ہے رب کے، کہ رب رزق دیتا ہے، رب آگے بڑھا دیتا ہے کچھ بھی کر کے، لیکن ان کو تو تھا دنیا والے کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، سو انہوں نے وائی ٹی پر یہ تمام گند پھیلا کے رکھا، یعنی ان کے اندر ہے شرک۔ جب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو جوڑ لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ مان ہی نہیں رہی ہے، ان کے عمل سے لگ رہا ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں، ہم کسی کی نیت پہ کیوں شک کریں کہ چلو بھئی یہ مانتی ہوں گی کہ اللہ ان کا رب ہے، ہمارا سب کا رب ہے،
لیکن پھر بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ ان میں شرک، ریاکاری موجود ہے۔ جب شرک ہوتا ہے تو ریاکاری ہوتی ہے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، یعنی یہ بندہ، جیسے کہ اللہ رزق دیتا ہے تو یہ سوچنا کہ یہ بندے بھی روزی دیتے ہیں۔ اب اللہ دیکھتا ہے تو یہ سوچنا کہ بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ عزت دیتا ہے تو یہ سوچنا کہ یہ بندے عزت دیں گے۔ اور اللہ ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ بندے ہمارے غموں کا مداوع کریں گے، یہ چیز جو ہے وہ ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے، ہم بندوں کو دکھانے کے لیے بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت ہوتی ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے ہماری ڈریسنگ ہوتی ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے ہماری بول چال ہوتی ہے، رہن سہن ہوتا ہے۔ تو وہی کچھ صدمہ بی بی کر رہی ہیں۔ اور جب جب ان کو اپنی جھوٹ پر کا مطلب وہ لگانا ہوتا ہے، کور کرنا ہوتا ہے اپنے جھوٹ کو، یا وہاں سے کوئی تب جاتی ہیں ستارہ کی طرف سے، اس کی خوشیوں کی طرف سے، اس کے سکون کی طرف سے، تب یہ جاتی ہیں مسجد نبی کے مقام، مقدس مقام کو یوز کرتی ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقام کو یوز کرتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہے کہنے کہ میں اس پاک مقدس جگہ پر ہوں، میں بڑی قسمت والی ہوں، نصیب والی ہوں، دولت والی ہوں، اور میں تو یہیں پر مرنا چاہوں گی۔ بے شک کہ جو وہاں رہتے ہیں، اگر کہ دل سے وہ اپنے رب کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک ان سے بڑھ کر دولت مند کوئی نہیں، ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ سکون میں کوئی نہیں۔ لیکن دیکھیے آپ، صدمہ کی حرکات نظر آتی ہیں کہ اس سے زیادہ بے بس کوئی نہیں، اس سے زیادہ حاسد کوئی نہیں، اس سے زیادہ بے سکون کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنے رب پر ذرا بھی یقین نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کارڈ مذہب کا یوز نہیں کرتی، اور اگر گئی بھی تھی اپنے دل کو سکون دینے کے لیے تو اسے نہیں دکھاتی، لیکن جب بھی یہ جاتی ہے تو لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں اس جگہ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں کتنی اچھی ہوں جو اللہ نے مجھے ادھر رکھا ہوا ہے، میرے پر اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت گنوں والی ہوں، میں بڑی نیک شرفا عفاف ہوں، میں نے جو بات کہی ہے وہ سچی کہی ہے، میں نے کسی پر بہتان نہیں لگایا ہے۔ حسد کی آگ میں تو دوسرا جل رہا ہے مجھ سے، میں تو کسی کی حسد میں آگ میں نہیں جلتی ہوں۔ تو وہ ایک دوسرے کو بولنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر تھمبنیل دیکھ لیجئے ان کا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ تمہیں میری جو میں ہوں وہ تم دیکھ لو ستارہ، تم کو ٹھنڈ پڑ گئی؟ جو ستارہ نے کہا تھا حسد کی آگ میں جل جل کے مر جاؤ، تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں اتنی مقدس مقام پر، میں اتنی عمدہ، اتنی اعلیٰ ہوں، اتنی اللہ کے نزدیک اچھی ہوں، اور نبی کو پیاری ہوں، کہ دیکھو میں وہاں رہتی ہوں اور تم کیا ہو۔ یعنی حسد کا جو اس نے ڈھنڈور پیٹا ستارہ کے لیے، وہ تو اس کی قلعے خود کھول گیا کہ بی بی تو خود ہی بیچاری حسد کی آگ میں جل رہی ہیں، اگر نہیں جلتی ہوتی تو کوئی اس طرح کی نہ باتیں کرتی، نہ تھمبنیل لگاتی، نہ مقدس مقام کو یوز کرتی۔ تو جناب اپنی پول آپ کھول دیا، اپنے پیر پہ یہ آ کے بار بار کلہاڑی مارتی ہیں، اپنے عمل سے ہی ثابت کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ اپنے چاہے منہ سے کتنے ہی بڑک بولا بن رہا ہو، لیکن اس کا عمل بتا دیتا ہے، اس کے اندر سے خود نکلتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور سب کو پتہ صاف صاف چل جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں ہیٹرز بھی سمجھتے ہوں گے، کیونکہ وہ اسی کی کیٹیگری کے ہیں، بالکل سیم اسی کی طرح ہیں، اتنی بکواسیات کرتے ہیں، اتنی گندگی پھیلاتے ہیں، اتنا ضلالت کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ستارہ سے سوال جواب کرتے ہیں، ستارہ سے کہتے ہیں اس کے جج بن بن کے تم یہ کیوں کیا، تم وہ کیا، اور خود 100% غلط ہوتے ہیں۔ یہی صدمہ کا حال ہے، اور افسوس کا مقام ہے صدمہ کے لیے کہ صدمہ نے اس قدر ضلالت
اب تک مل چکی ہے اس کو، لیکن کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ اور سچی بات ہے، ستارہ کے ساتھ اس کی والدہ کی دعائیں ہیں، ستارہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں، اور ستارہ یاسین کو بہت اچھے سپورٹر ملے ہیں جو دل کے بہت اچھے ہیں، جو کسی کے لیے غلط نہیں سوچتے ہیں، جو ہوتا ہے اس پر ہی بات کرتے ہیں، اور جب بات کرتے جب وہ شخص اس پر بہت زیادہ غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی بات کر کے اپنے منہ کو گندا کریں۔ تو ہم تمام سپورٹرز کا یہی حال ہے، اور یہ ستارہ آرمی کا یہی حال ہے، اور ستارہ خوش نصیب ہے، اور واقعی اس سے سب حسد کر رہے ہیں۔ آج ڈی ڈی لوگ کی فیملی کا، اکبر فیملی کی حرکات، اور نینو کی حرکات، اور جتنے بھی ہیں، اور اب جٹھانی رابعہ کی حرکات، اور سب سیما جو تھی، شاہد امین، خالد امین، ان سب کی حرکات نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کس قدر ستارہ سے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔